بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ پر حاضر ہو گیا۔ 3 پاکستانی جوانوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنی پسند کے مقامات تک پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے دہشت گردی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابھی ایک اور پاکستانی کا ذکر لازمی ہے، اور وہ پاکستانی کوئی مرد نہیں، ایک عورت ہے، اور اس کا نام آمنہ بابر ہے۔ فرانس کے ایک مغربی ساحلی علاقے کا نام لی ہاوری ہے۔ یہ وہاں ایک دہشت گرد تنظیم ادارے میں سب آمنہ سے واقف ہیں۔ کوئی اگر پوچھتا ہے آمنہ کی پہچان کیا ہے، جواب ملتا ہے آمنہ کا سامنا کرو، موت نظر آئے گی۔ میں آمنہ کے دماغ میں پہنچنے والا تھا، سباتا نے کہا آ کر ڈاکٹر شیفرڈ آ گئے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آیا، پھر ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے، میں آپ کو آرام کرنے کا موقع نہیں دیتا ہوں، بار بار اپنے لیے دوڑاتا رہتا ہوں۔ تم بعض اوقات غیروں کی طرح باتیں کرتے ہو، جبکہ جانتے ہو تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، کام بتاؤ۔ میں اصلی روپ میں آنا چاہتا ہوں۔ اوہ، میں تو آپ سے تعارف کرانا ہی بھول گیا، یہ ہے کاف کی شہزادی سباتا۔ ڈاکٹر اور سباتا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا جب تم خیال خوانی کے لیے مراقبے میں جاتے ہو تو دنیا والوں کے لیے گویا سو جاتے ہو، ہمارے لیے بھی تم سو رہے تھے جب ہم اور سباتا ایک دوسرے سے خود ہی متعارف حاصل کر رہے تھے۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ایک شہزادی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کافی پی ہے، آدھے گھنٹے تک گفتگو کی ہے، اس کے بعد تمہیں بلایا گیا ہے۔ سباتا مجھے دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر اس کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر نے میری بات کاٹ کر کہا کہ شہزادی تمہارا اصلی چہرہ دیکھے۔ بھائی اس کے لیے میں تمام ضروری سامان لے آیا ہوں، آئینے کے سامنے چلو۔ میں اٹھنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا ذرا ٹھہرو، پہلے وہ تصویریں دیکھ لو جس کا چہرہ اپنانے والے ہو۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہا تمہاری خاطر میں کلینک سے اپنے گھر گیا، پھر گھر سے یہ فائل لی۔ تم جانتے ہو میرے پاس چہرہ تبدیل کرانے کے لیے، اپنے عیب چھپانے کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں جو حالات سے مجبور ہو کر اپنا سارا ریکارڈ، اپنی ساری ہسٹری میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی رپوش ہو جاتا ہے، کوئی جانے کیوں پلٹ کر نہیں آتا، اور کوئی اس دنیا سے ہی اٹھ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جس کی تصویر لائے ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ وہ نہیں جانتا، وہ میرے پاس آیا تھا، میں اس کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن دوسری صبح کلینک میں پہنچا تو نرس نے بتایا وہ جا چکا ہے، رات کو کسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا، لیکن تم یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ تصویر دیکھو، اس کی آنکھوں میں جھانکو اور معلوم کر لو۔ میں نے تصویر دیکھی، اچھا خوبرو جوان تھا، لیکن بیمار نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جب یہ میرے پاس پہنچا تو بری طرح زخمی تھا، اپنے زخموں کو لباس کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا رہا تھا، تمہارے مقابلے میں بہت ہی دبلا پتلا تھا۔ اگر وہ صحت مند ہوتا تو یقیناً اس کی جسامت تمہاری طرح ہوتی۔ اس دوران میں تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر معلوم کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ایک عورت فون پر مجھے دھمکی دیتی ہے، اس نے پہلی بار فون کیا تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا، دوسری بار 1 ہفتہ پہلے پھر فون کیا تھا، اس بار اس نے مجھے سختی سے وارننگ دی تھی اور کہا تھا اگر میں اس کے شوہر کا پتہ نہیں بتاؤں گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ اسے غائب کرنے میں میرا بھی ہاتھ ہے، لہٰذا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیسے بتاتا؟ میں تمہارے چہرے پر کرسٹوفر میکی کا میک اپ کرنے کے بعد لبنان سے آیا، تب مجھے اس کا فون موصول ہوا۔ اس کے بعد تم نے مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا، ایک بار سرسری سی گفتگو کی، پھر 24 گھنٹے پہلے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے سوچا تم اپنی مصروفیت سے فارغ ہو جاؤ گے تو میں اس عورت کے متعلق بتاؤں گا، اور بتانا کیا ہے، تم اس کے شوہر کے میک اپ میں رہو گے تو میں تمہیں اس کے حوالے کر کے اپنا پیچھا چھڑا لوں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر؟ کیوں مجھے کسی نئی مصیبت میں پھنسانا چاہتے ہو؟ آخر کون ہے وہ عورت؟ میں نے اس کی آواز سنی ہے، اسے دیکھا نہیں، اس نے نام تو بتایا ہوگا۔ میں نے نام پوچھا تھا، وہ کہنے لگی آمنہ کے آمنے سامنے ہمیشہ موت ہوتی ہے، نام نہ پوچھو، میرے آدمی کا پتہ بتاؤ۔ میں چونک کر ڈاکٹر کا منہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آمنہ بابر کے دماغ میں پہنچ کر ایک ذرا خیال خوانی کی تھی، اسے دماغ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہرحال میں نے فوراً ہی اس فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں تصویر والے کا نام لکھا ہوا تھا بابر جلال، اس نسبت سے آمنہ کا نام
آمنہ بابر تھا۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں سوچ رہا ہوں اس عورت نے تمہیں اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتایا ہوگا تو اتنا ضرور کہا ہوگا کہ آئندہ وہ پھر کب رابطہ قائم کرے گی۔ شاید اس عورت کی کچھ مجبوریاں ہیں ورنہ وہ وارننگ دینے کی بجائے خود میرے سر پر پہنچ جاتی۔ اس نے کہا تھا وہ جلد ہی میرے پاس آئے گی۔ میں ڈاکٹر کی باتیں سننے کے دوران فائل کے اوراق الٹ رہا تھا، پھر میری مطلوبہ چیز مل گئی۔ ایک لفافے میں بابر جلال اور آمنہ بابر کی بہت سی تصویریں تھیں۔ میں آمنہ کے دماغ میں پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اب اسے صورت شکل سے پہچان رہا تھا۔ صورت کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ بے حد حسین ہونا چاہیے، کیونکہ جرائم کے بین الاقوامی بازاروں میں عورت کا بے حد حسین ہونا لازمی ہے۔ تصویر میں وہ اس قدر حسین نظر آ رہی تھی جس قدر حسن کی قدر ہوتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، اگرچہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مسکرا رہی تھی، لیکن مسکراتی ہوئی ان سنجیدہ آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ غیظ و غضب کی حالت میں کس طرح ناگن بن جاتی ہوگی۔ سباتا نے کہا تم ان تصویروں کو یوں غور سے دیکھ رہے ہو جیسے آج ہی اس شخص کے میک اپ میں آ جانا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا بھائی آج میک اپ نہیں کرو گا، صرف اصلی چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے رہوں گا۔ ہم آئینے کے سامنے آ گئے۔ میں نے ایک کرسی پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا ڈاکٹر کیا پلاسٹک سرجری کا میک اپ ختم کرنے کے دوران بھی خاموش رہنا پڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ خاموش رہنے کی ہدایت ملتے ہی خیال خوانی شروع کر دو گے۔ سباتا نے کہا اپنے سامنے والوں سے کترانے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ جب بیزار ہوئے تب کہہ دیا خیال خوانی کر رہے ہیں، پھر سامنے بیٹھے ہی بیٹھے دور چلے گئے۔ یہ ٹیلی پیتھی بھی کمال کی چیز ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا میں خیال خوانی نہیں کروں گا، تم بابر جلال کا فائل اٹھاؤ اور اسے کھول کر شروع سے پڑھتی جاؤ تاکہ اس کی تمام ہسٹری شیٹ سے واقف ہوتا رہوں۔ اس نے ایک ڈائری کو کھولتے ہوئے کہا جب ہسٹری شیٹ معلوم کرنی ہے تو ڈائری کو پڑھنا مناسب رہے گا۔ ڈائری مکمل طور پر لکھی ہوئی نہیں تھی، کچھ صفحات خالی تھے، خاص واقعات لکھے ہوئے تھے، اتنا ہی میرے لیے کافی تھا۔ اس ڈائری کے مطابق بابر جلال بہار کے شہر پٹنہ کا رہنے والا تھا۔ 1947 میں وہ مشرقی پاکستان گیا۔ 1965 میں سید پور سے میٹرک پاس کر کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہیں آمنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات آہستہ آہستہ گہرے روابط و ضبط اور عشق و محبت میں تبدیل ہوتی گئی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے شعلہ بھی تھی اور شبنم بھی۔ جب اچھے موڈ میں ہوتی تو نہایت سنجیدگی سے گفتگو کرتی، ہر مسئلے کو بڑی ذہانت سے حل کرتی، مگر غصے کے وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ طیش میں آتی تو ہر چیز سامنے آتی وہ پھینک کر مارنا شروع کر دیتی۔ اس نے غصے کو برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب برداشت کر لیتی تو سب پریشان ہو جاتے تھے اور سمجھتے تھے ضرور کوئی چال چل رہی ہے، اپنے مخالف کی نیندیں حرام کر دے گی، اور یہی ہوتا تھا۔ 2-4 روز میں لوگ دیکھتے تھے کہ جس نے اس کی مخالفت کی ہوتی وہ کسی نہ کسی طرح زخمی ہو کر اسپتال پہنچ جاتا تھا یا پھر اپنی کسی قیمتی چیز کے چوری ہونے کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ چھاترو لیگ کے تمام طلباء اسے چاہتے تھے، وہ ان کی ہر تحریک میں حصہ لیتی تھی، زبان کے مسئلہ پر شہید ہونے والے طلباء کے مزاروں پر پھول چڑھاتی تھی اور جوشیلی تقریریں کرتی تھی۔ ایک بار بہت سے طلباء کے ساتھ پولیس والوں نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ وہ 1 ماہ تک جیل میں رہی۔ جیل ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر عورتوں میں بھی مردانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ پہلے بھی کسی سے کم نہیں تھی، جیل سے نکلی تو کچھ اور ہی بے باک ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی وہ پولیس آفیسر جس نے اسے اور اس کے ساتھی طلباء کو گرفتار کیا تھا اچانک مر گیا۔ پتہ چلا اس کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا تھا۔ پولیس والے قاتل کو تلاش کرنے لگے لیکن اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ طلباء کی اکثریت سمجھ رہی تھی وہ سب آمنہ کو جس قدر چاہتے تھے اسی قدر اس سے ڈرتے بھی تھے۔ پھر بنگلہ دیش کی تحریک شروع ہوئی۔ آمنہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس تحریک کا ساتھ نہیں دے گی، وہ پاکستانی ہے اور پاکستانی رہے گی، اور اگر پاکستان کی بقا کے لیے چھاترو لیگ کی مخالفت کرنی پڑی تو بھی اس سے باز نہیں آئے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس جماعت سے الگ ہو گئی۔ حالات اور مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ لڑکے جو اس پر جان دیتے تھے اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ پھر ایک دن ایک بڑا سا ٹرک عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا میمن سنگھ سے آیا۔ وہاں تمام بہاریوں کو قتل کر دیا گیا تھا، صرف ان عورتوں اور بچوں کو میمن سنگھ سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ پناہ لینے ڈھاکہ آئے تھے۔ اس لٹے ہوئے قافلے میں آمنہ کی بیوہ بھابھی بھی تھی، یعنی آمنہ کے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ بھلا کیسے برداشت کرتی؟ وہ تو اسی رات میمن سنگھ جانا چاہتی تھی، اپنے بھائی کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن بابر نے اسے جانے نہیں دیا۔ اگرچہ وہ رکنے والی نہیں تھی، بابر نے کہا پاگل ہو گئی ہو، اب میمن سنگھ میں کوئی بھی اردو بولنے والا نہیں رہا، تم وہاں جاؤ گی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں بنگالی زبان روانی سے بولتی ہوں، کوئی مجھے نہیں پہچانے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ چھاترو لیگ
के कितने ही स्टूडेंट्स मेमन सिंह में रहते हैं, वो तुम्हें पहचान लेंगे। ख्वाह मुख्वाह जान देने की हमाकत ना करो, जिंदा रहना सीखो। जिंदा रहोगी तो बाद में भी दुश्मनों से इंतकाम ले सकोगी। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, मैं सैदपुर जा रहा हूँ। तुम दिनाजपुर में अपने वालिदैन के पास रहोगी। वो दिनाजपुर के लिए रवाना हुए। ट्रेन रात 2 बजे मेमन सिंह स्टेशन से गुजरती थी। बाबर जाग रहा था, वो आमना के मिजाज को समझता था। गाड़ी जैसे ही मेमन सिंह के स्टेशन पर रुकी, आमना की बेचैनी बढ़ गई। वो कंपार्टमेंट में इधर से उधर टहलने लगी, कभी दरवाजे के पास जाती, कभी बाहर देखती, फिर पलटकर बाबर को देखने लगती। बाबर ने इशारे से मना किया, फिर पास आकर कहा, क्यों हमाकत कर रही हो? कंपार्टमेंट में बंगाली मुसाफिर भरे हुए हैं, इन्हें तुम्हारे इरादों का इल्म होगा तो हम दोनों की हड्डियां भी नजर नहीं आएंगी। वो इसे समझा बुझाकर पार्वतीपुर ले आया। वहां से 2 ट्रेनें जाती थी, एक सैदपुर की तरफ, दूसरी दिनाजपुर की तरफ। दोनों को वहां से बिछड़ना था। बाबर ने कहा, कल दिनाजपुर आऊंगा, तुम्हारे वालिदैन से मिलूंगा और उनसे तुम्हें मांग लूंगा। वो बिछड़ गए। दूसरे दिन बाबर अपने वादे के मुताबिक दिनाजपुर न जा सका। इसके चचा और चची इसे अपना दामाद बनाने के ख्वाब देख रहे थे। जब इन्हें पता चला कि वो किसी आमना से शादी करना चाहता है तो उन्होंने खुलकर कहा, मगर हमने अब तो अपनी खालदा के लिए सोच रखा है, तुम घर की लड़की छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहते हो? इसने कहा, मैंने खालदा को हमेशा भाई की नजर से देखा है, इसे बहन समझता हूँ, उससे शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। फजूल बातें न करो, हमने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें तालीम दिलाई, इस काबिल बनाया, अब तुम घर आबाद करने के काबिल हो गए हो तो हमसे नजरें फेर रहे हो। चची जान, आपने मुझे परवरिश करने का ताना न दे। आप मेरा सहारा ना बनती तो मेरी खाला और फूफी वगैरह बन जाती। अब्बा जान ने मरते वक्त एक बहुत चलता हुआ कारोबार छोड़ा था, वो सब मेरा था। चचा जान ने उसे संभाल लिया। चचा ने कहा, कारोबार उसी का होता है जो उसे चलाता है। मैंने दिन रात एक करके खून पसीना बहा के इस कारोबार को तरक्की दी है। ये तुम्हारे खाम ख्याली है कि भाईजान ने मरते वक्त अच्छा चलता हुआ कारोबार छोड़ा था। इस दुकान में कुछ नहीं था, बस नुमाइश के लिए खाली डिब्बे और बोतलें रखी हुई थी। इन्होंने जो रकम छोड़ी थी वो तुम्हारी तालीम पर खर्च हो गई, बल्कि इससे ज्यादा हमने खर्च किया है। आप ये कहना चाहते हैं इस कारोबार में मेरा कोई हिस्सा नहीं रहा? बेटे, तुम हिस्से की बात करते हो, मैं सारा कारोबार तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम मेरे भाई की इकलौती औलाद हो, खालदा मेरी इकलौती बेटी है। दोनों की शादी हो जाएगी, कारोबार घर का घर में ही रहेगा। बात बिगड़ चुकी थी। वो दिनाजपुर जाकर आमना से रिश्ता की बात नहीं बना सकता था। ये बात मजाक का खेज होती कि वो अपने बुजुर्गों को साथ लिए बगैर लड़की वालों के यहाँ जाता और वहाँ जाकर इसका रिश्ता मांगता। ऐसे भला कौन रिश्ता देता है? 2 हफ्ते के बाद ही दिनाजपुर से औरतों और बच्चों के काफिले आने लगे। पता चला वहाँ भी गैर बंगालियों को कत्ल किया गया है, एक मर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। वो आने वाले काफिले में आमना को तलाश करने लगा। औरतों और बच्चों के साथ जो जालमाना सलूक किया गया था, इसकी लफ्जों में तस्वीर कशी नहीं की जा सकती। बच्चों को अपाहज बना दिया गया था। आमना इस काफिले में नहीं थी। वो थक हार कर बैठ गया। दिल तेजी से धड़क कर कह रहा था, वो नहीं मर सकती, वो जिंदा है, और हालात कह रहे थे कि वो मर चुकी है। चलो, किस्मत को जो मंजूर था वो हो गया, अब तुम खालदा से शादी कर लोगे। चचा चची खुश होकर बोले। इसने गुस्से से कहा, आप लोग किस जुबान से ऐसा कह रहे हैं? बंगालियों ने बिहारियों पर जुल्म किए हैं, लेकिन ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी जालिम ने किसी की लाश पर बैठकर किसी के साथ निकाह पढ़ाया हो। आप आमना की लाश पर अपनी बेटी का निकाह मुझसे पढ़ाना चाहते हैं? आप लोगों की संग दिली से तो दुश्मन भी शर्मा जाएंगे। 4 दिन के बाद आमना आ गई। उसने बताया कि इस काफिले में जो 4 दिन पहले आया है, इसकी माँ भी है। इसने आमना की माँ से मुलाकात की, फिर दोनों माँ बेटी को अपने घर ले आया। चचा चची को ये पसंद नहीं था। इसी दिन से झगड़े शुरू हो गए। आमना ने तंजिया अंदाज में कहा, ये मिल्कियत का झगड़ा है। तुम्हारे चचा और चची ने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया, तुम्हें तालीम दिलाई, तुम पर अपने हकूक जताने का ये हक रखते हैं। ठीक इसी तरह बंगाली भी कहते हैं। बंगाल ज़राई मुल्क है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें बंगाल से उनके हकूक नहीं मिलते। सब अपने हक तलब करते हैं। अगर बंगालियों ने दिनाजपुर में मेरे माँ बाप को कत्ल किया तो यहाँ सैदपुर में ये बिहारी तुम्हें मुझसे छीन रहे हैं। छीनते तो सभी हैं, फिर हम छीनने वालों को ये क्यों कहें कि फलां बिहारी है, फलां बंगाली है? हम ये क्यों ना कहते कि हम इंसान हैं, अपनी फितरत से मजबूर हैं। जब हमें अपना हक नहीं मिलता तो हम उसे छीनते हैं। इसके लिए कत्लो गारतगरी से बाज नहीं आते। बाबर, मैं तुम्हें अपना हक समझती हूँ, इसलिए अपने हक को छीनने के लिए कत्लो गारतगरी से बाज नहीं आऊंगी। अपने चचा और
چچی کی زندگی چاہتے ہو تو یہ گھر چھوڑ دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ دو ٹوک باتیں کرنے والی تیز ترار محبوبہ تھی جو کہتی تھی کر گزرتی تھی دیناج پور میں اپنے باپ کے قتل ہونے کے بعد اس نے قافلے کے ساتھ آنا منظور نہیں کیا تھا، وہ وہیں رہ گئی تھی، چھپتی پھرتی تھی، بنگالی بن کر کہیں پناہ لیتی تھی اور اس کی نظروں میں جو اس کے باپ کے قاتل تھے ان سے انتقام لیتی رہی تھی۔ جب اس کے انتقام کی آگ سرد پڑ گئی تب سید پور واپس آئی تھی اور اب اپنے محبوب کے چچا اور چچی کو وارننگ دے رہی تھی۔ بابر کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا، اسے یہ تیز و تند مزاج رکھنے والی عورت دل و جان سے پسند تھی۔ وہ اسے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر خشکی کے راستے نیپال پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ پاکستان جانا چاہتا تھے لیکن رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ ان سے پوچھا جا رہا تھا پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا جائے اور وہ حیران تھے کہ ثبوت کس طرح پیش کریں۔ کیا پاکستانیوں کے ماتھے پر چاند تارا بنا ہوتا ہے یا اس سے پہلے حکومت پاکستان نے ان کے لیے شناختی کارڈ کا اجرا کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر وہ پاکستان کیسے پہنچ سکتے تھے؟ نیپال پہنچ کر آمنہ کی ماں بیمار پڑ گئی۔ ان کے پاس معقول رقم تھی لیکن معقول علاج نہیں ہو رہا تھا، نہ رہنے کے لیے مناسب ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اپنی پسند کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ آخر اس کی ماں بیمار رہ کر وہیں مر گئی۔ تب وہ غصے میں کھولنے لگی۔ اس نے بابر سے پوچھا ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کون سی بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا اب تک بھگت رہے ہیں؟ جب میرے ابا جان بہار سے مشرقی پاکستان گئے تو اپنے پیچھے اپنے بزرگوں کی لاشیں چھوڑ گئے، ان کا ماتم کرتے ہوئے پاکستان پہنچے، پال پوس کر جوان کیا تو ہم اپنے ماں باپ کا ماتم کر رہے ہیں؟ کیا اپنے باپ دادا کے خون سے پاکستان لکھنے کے بعد بھی ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ وہ غصے سے بری ہوئی تھی، گہری گہری سانس لے کر بولی اب میں پاکستان نہیں جاؤں گی۔ بابر نے چونک کر پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہہ چکی ہوں کہ پاکستان نہیں جاؤں گی۔ یہ ہم سے شناخت پوچھتے ہیں؟ میں اول پاکستانی ہوں آخر پاکستانی ہوں، خواہ ملک سے باہر رہوں یا ملک کے اندر، اس لیے ہم ملک سے باہر رہیں گے۔ ہم میں صلاحیت ہوگی تو ہم خود کو ایک دن پاکستانی منوا لیں گے۔ سچ پوچھو تو میرا بھی دل پھر گیا ہے، ہم ایسے پاکستان جا کر کیا کریں گے جہاں ہمیں پاکستانی تسلیم نہ کیا جائے؟ ہم جبرن اپنی شناخت پیش کر کے وہاں جبرن اپنا حق نہیں منوائیں گے، ہم کسی دوسرے ملک جائیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی میرے عزائم بلند ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنے ہی ملک میں نہیں جا سکتے تو کسی دوسرے ملک میں کیسے جائیں گے؟ آج کل پاکستان میں ہیروئن کا زور ہے، اسی طرح نیپال کو ان دنوں چرس کی سب سے بڑی منڈی سمجھا جاتا تھا۔ دنیا بھر کے اسمگلر اور اسی قسم کے لوگ وہاں آتے تھے اور قانون کی نظروں میں دھول جھونک کر بقدرے زر کوئی چٹکی بھر لے جاتا تھا اور کوئی منوں کے حساب سے چرس اسمگل کرتا تھا۔ ایسی جگہ اسمگلروں کو اکثر اناڑی اعلی کاروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی اسمگلنگ کا دھندا نہ تو کیا ہو اور نہ ہی اسے سمجھتے ہوں۔ وہ ایسے لوگوں کے سامان میں مال رکھ دیتے ہیں، اگر وہ مال پار ہو گیا تو وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ معصوم اعلی کار پکڑے جاتے ہیں۔ مال کا جو نقصان ہوتا ہے اسے دوسرے چکر میں پورا کر لیا جاتا ہے۔ اسمگلروں کے ایسے ہی ایک گروہ نے بابر اور آمنہ کو اس شرط پر لندن پہنچانے کا ذمہ لیا کہ وہ دونوں اپنے سامان کے ساتھ ان کا تھوڑا سا سامان بھی لے جائیں گے۔ بابر نے کہا مسٹر اگرچہ ہم دانش مند نہیں ہیں، ہم احمق بھی نہیں ہیں، اگر ہمارے مال کے ساتھ کچھ اسمگل کرنا چاہتے ہو تو صاف صاف بتا دو۔ آمنہ نے کہا ہم ضرورت مند ہیں، تمہارا کام ضرور کریں گے تاکہ یہاں سے لندن پہنچ سکیں۔ اسمگلر نے خوش ہو کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا تم دونوں کی صاف گوئی مجھے پسند آئی، مجھے سائمن دی گریٹ کہتے ہیں۔ لندن بخیریت پہنچ جاؤ گے تو وہاں تمہاری رہائش کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اگر آئندہ بھی کام آنا چاہو گے تو میں خوش آمدید کہوں گا۔ ان کے درمیان معاملات طے ہو گئے، وہ دونوں ان کا مال لے کر لندن بخیریت پہنچ گئے۔ انہیں کوڈ ورڈز سمجھا دیے گئے تھے، ان سے کہا گیا تھا جو شخص بھی وہ کوڈ ورڈز ادا کرے گا وہ اس کے ساتھ مال لے کر چلے جائیں، پھر وہ شخص ان کی رہائش کا بندوبست کر دے گا۔ لیکن لندن ایئرپورٹ کے باہر ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا جو کوڈ ورڈز کا تبادلہ کرتا۔ ایسے اجنبی شخص کو متوجہ کرنے کے لیے طے شدہ پروگرام کے مطابق آمنہ نے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہنا تھا اور بابر گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص ان کے سامنے آیا، اس نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھتے ہوئے کہا آپ لباس سے پاکستانی لگتے ہیں، میں بھی پاکستان کا رہنے والا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ بابر نے کہا ہمیں ایک صاحب کی تلاش ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے، وہی صاحب ہمارے رہنے کا انتظام کرنے والے تھے۔ تو بھائی فکر کیوں کرتے ہو، آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ لوگوں کے لیے میرے
میرے دل میں جگہ ہے۔ آمنہ نے کہا افسوس پاکستان میں جگہ نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک ہاسٹل کے کمرے میں آئے۔ آمنہ اور بابر کے لیے وہاں کی ہر جگہ اجنبی تھی۔ ان کے اجنبی میزبان کا نام صادق تھا، چونکہ صادق تھا اس لیے اس نے راستے میں سچ سچ بتا دیا کہ بالکل کلاش ہے، لندن کی بندرگاہ اور ایئرپورٹ میں مارا مارا پھرتا ہے، ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کو اپنا مہمان بناتا ہے۔ اس طرح اس کی گزر بسر بھی ہو جاتی ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں کا کرایہ بھی نکل آتا ہے، پھر مہمان رخصت ہوتے وقت اسے اچھی خاصی رقم دے کر جاتے ہیں۔ بابر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باہر سے آنے والوں کی خیرات پر پلتے ہو۔ آمنہ نے صادق کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور پھر اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی میں پاکستان سے ناراض ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتی ہے لیکن وطن کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ آئندہ تم نے کسی بھی باہر سے آنے والے کے سامنے خود کو پاکستانی کہا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، یا تو بھیک مانگنا چھوڑ دو یا اپنی پہچان کرانا چھوڑ دو۔ یہ مت بھولو کہ وطن سے باہر آ کر ایک ایک بچہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے دھکا دیا، پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بابر وہاں پہنچا تو وہ دیوار پر گھونسے مار رہی تھی۔ اس نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے ہانپتے ہوئے بولی اور کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے صادق کا گریبان پکڑ کر اسے سمجھا دیا کہ پاکستان کی توہین نہ کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم بھی اسمگلنگ کا مال لے کر آتے ہیں۔ اوہ خدایا، تم مثبت انداز میں بھی سوچتی ہو، منفی انداز میں بھی۔ انسان کو یا تو انسان رہنا چاہیے یا شیطان بن جانا چاہیے، ورنہ وہ دو طرفہ کھنچاؤ کے باعث پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم شیطان نہیں بن سکتے۔ ہمیں مثبت انداز میں سوچنے کی عادت ہے۔ بے شک پاکستانی حکومت نے ہمیں قبول نہیں کیا، ہم مجبور ہو کر ایک اسمگلر کے اعلی کار بن گئے، لیکن ہم دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ کیا ہم اپنی غلطی کی تلافی نہیں کر سکتے؟ بابر نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا ہاں کر سکتے ہیں۔ جو مال لے کر آئے ہیں اسے ہم قانون کے محافظوں کے پاس جا کر دے دیں گے، انہیں صاف صاف بتا دیں گے کہ ہم کن حالات میں یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے یہی کیا، ایک پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر تمام سامان ایک آفیسر کے سامنے رکھ دیا اور سادگی سے کہا اس میں چرس ہے۔ آفیسر نے حیرانی سے انہیں دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ چرس کو گولڈن ڈسٹ یعنی سنہرا برادہ کہتے ہیں۔ کوئی اپنے پاس رکھا ہوا سونا یوں پولیس والوں کے حوالے کرنے نہیں آتا۔ اس نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا، اس کی تہ میں چرس بھری ہوئی تھی۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق وہ 2-1.5 لاکھ روپے کا مال ضرور ہوگا۔ آفیسر نے ان کا بیان لیا، بیان بھی عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، وہ واپس بنگلہ دیش نہیں جا سکتے تھے۔ بیچ منجدار میں تھے، نہ یہ کنارہ ان کے لیے تھا نہ وہ کنارہ ان کے لیے تھا، لہٰذا انہیں مجبور ہو کر اسمگلروں کا اعلی کار بن کر یہاں تک آنا پڑا۔ آفیسر نے پوچھا تم نے یہ مال ہمارے حوالے کیوں کیا؟ یہاں تم اجنبی ہو، قدم قدم پر تمہیں رقم کی ضرورت ہے، اس سے تم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، یہاں عیش کر سکتے تھے۔ بابر نے کہا ہم وطن کے نام کو داؤ پر لگا کر عیش کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ ہم پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو اخبارات میں ہمارا یہ بیان منو ان شائع کرا دیں۔ انہیں حوالات میں رکھا گیا لیکن ان کا بیان اسی طرح اخبارات میں شائع ہو گیا اور ان پر مختصر سا مقدمہ چلا، پھر یہ کہہ کر بری کر دیا گیا کہ انہوں نے قانون کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ انہیں اس شرط پر رہا کیا جا رہا ہے کہ وہ فوراً ہی یہ ملک چھوڑ دیں۔ ان کا پاسپورٹ وغیرہ ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ اسمگلروں کے بنائے ہوئے جعلی کاغذات تھے اور وہ دونوں پاکستانی سفارت خانے گئے۔ پاکستانی سفیر نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم غیر قانونی دھندوں میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ میں تم دونوں کے لیے اسلام آباد سے رابطہ قائم کر دوں گا، تمہاری پرزور سفارش کروں گا کہ تمہیں ہر حال میں پاکستانی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ اسلام آباد سے ان کے لیے اجازت نامہ آنے والا تھا لیکن 2 دن کے بعد ہی وہ ٹیوب میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک ہی ایک شخص ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر فلیٹ ہیٹ جھکی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا مال کہاں ہے؟ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا معصوم بننے کی کوشش نہ کرنا، تم نے خود کو پاکستانی فرشتے ظاہر کرنے کے لیے ہمارے مال کا کباڑہ کر دیا۔ اپنی زندگی چاہتے ہو تو 20,000 پاؤنڈ میرے سامنے رکھ دو یا پھر میرے ساتھ چلو۔ بابر نے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تم ہمیں ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آنے والے تھے؟ میں نہیں، ہمارا ایک آدمی تمہارے استقبال کے لیے پہنچنے والا تھا لیکن پتا چلا پولیس والوں کو ہماری مال کی سونگن لگ گئی ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو شبے کی نظروں سے دیکھ سکتے تھے کیونکہ تم لوگ ہندوستان سے آ رہے تھے۔ تمہارے چہروں پر اسمگلروں
जैसी पुख्तगी नहीं थी। तुम पर शुबा नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने वक्ती तौर पर तुम्हारे हाल पर तुम्हें छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो माल कानून के हवाले कर दिया जाए। हम मजबूर थे, हमने कभी ये धंधा नहीं किया। हम किसी का सहारा ले सकते थे तो वो कानून का सहारा ही हो सकता था और हमने ये सहारा लिया। ओवरकोट वाले ने कहा, इस वक्त जेब के अंदर मेरा हाथ है और मेरे हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल है। इसकी एक एक गोली तुम दोनों के लिए काफी होगी। अगर ज्यादा चालाकी दिखाओगे या मुझसे उलझने की कोशिश करोगे तो मैं बेदरेग फायर कर दूंगा। आमना और बाबर ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। वो कुछ नहीं कर सकते थे, जरा सी भी हरकत करते तो गोली चल जाती, लिहाजा उन्होंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो ट्यूब में सफर करते हुए जमीन दोज लाइन के आखिरी स्टेशन तक पहुंच गए। ओवरकोट वाला इन्हें इशारों से आगे चलने का इशारा करता जा रहा था। वो इसके हुक्म के मुताबिक जीने पर चढ़ते हुए ऊपर आए। वहाँ इनके लिए एक वैगन तैयार थी, इन्हें बैठना पड़ा। अब इनके आगे पीछे 2 रिवाल्वर वाले थे और वो वैगन एक तरफ भागती जा रही थी। एक लंबा सफर तय करने के बाद पता चला वो इंग्लैंड के मशरकी साहिल पर पहुंच गए हैं। इनसे बार बार कहा जा रहा था कि माल वापस करें या इसका जुर्माना अदा करें और जुर्माना 20,000 पाउंड लगाया गया था। ना इनके पास इतनी रकम थी और ना ही माल। इन्हें एक छोटी सी लांच में बिठाया गया। वो स्मगलरों की मखसूस लांच थी। इसके एक बहुत ही खूबसूरत कैबिन में साइमन द ग्रेट बैठा हुआ था। इन्हें देखते ही कहकहा लगाकर बोला, अपने ही घर का कुत्ता काटने लगे तो इसे गोली मार देते हैं, अपना आदमी नुकसान पहुंचाए तो इससे क्या सलूक करना चाहिए। इसने सवालिया नजरों से आमना और बाबर को देखा, फिर खुद ही कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ना तुम माल दे सकते हो और ना इसकी रकम अदा कर सकते हो। अब एक ही सूरत है, हमारा दूसरे काम करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी लाशें ब्रिस्टन चैनल की लहरों में हमेशा के लिए गुम हो जाएंगी। वो दोनों मरना नहीं चाहते थे और अपने मजाज के खिलाफ कोई गलत काम भी नहीं करना चाहते थे। साइमन द ग्रेट ने कहा, आराम से बैठ जाओ और मेरी बातें गौर से सुनो। अगर तुम मेरा वो माल फरोख्त कर देते और वो सारी रकम हथिया लेते, तुम लोगों को पहली फुर्सत में गोली मार देता, क्योंकि वो सरासर बेईमानी होती। मैं अपनी रकम पर कब्जा जमाने वालों को मुआफ नहीं करता। तुम दोनों वाकई मासूम हो। तुमने मेरा माल फरोख्त नहीं किया, तुम लालची भी नहीं हो और ये बात मुझे पसंद आई है। मैं इन्हें समझाने लगा, देखो तुम अभी नादान हो, तुम लोगों ने अभी दुनिया नहीं देखी, लेकिन तुम्हारे तेवर बता रहे हैं कि दुनिया देख लोगे तो वही करोगे जो मैं करता हूँ। ये कितने ऐश और आराम की जिंदगी है। स्मगलरों की दुनिया में मुझे साइमन द ग्रेट कहते हैं, शरीफों की दुनिया में मेरा कोई और नाम है, मेरा कोई और ही रूप है। मैं बहुत ही इज्जत और वकार से जिंदगी गुजारता हूँ। तुम क्या समझते हो तुम्हारे मुल्क में सभी शरीफ लोग बसते हैं, सब ही फरिश्ते रहते हैं? हरगिज नहीं। मैं वहाँ के एक एक शैतान का चेहरा दिखा सकता हूँ और वो शैतान मुआशरे में निहायत ही उजला लिबास पहनते हैं, उजली बातें करते हैं, दीन धर्म के मामले में लाखों रुपए चंदे के तौर पर देते हैं, गरीबों की मदद दोनों हाथों से करते हैं। लेकिन इनका काला धंधा क्या है ये हम जैसे लोग समझते हैं। क्या वो लोग शरीफ आदमी बनकर उजला लिबास पहनकर अपने वतन का नाम रोशन नहीं कर रहे? एक तरफ सफाई है, दूसरी तरफ गलाजत है, एक तरफ उजलापन है, दूसरी तरफ कालक है। तार पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। जब तक दोनों नहीं मिलते रोशनी नहीं होती। ऊपर लांच के अरशे पर जाओ, ताजा ताजा हवा खाओ और मेरी बातों पर गौर करो। मेरी आखिरी बात यही है कि अच्छा करने के वक्त आए तो बेशक करो, कभी इससे न कतराओ। अपनी जान पर खेल कर भी किसी के लिए नेकी करो, लेकिन खाली हाथ से कभी नेकी नहीं होती। कुछ कमाने के लिए कुछ काले पीले धंधे करने ही पड़ते हैं। जाओ, मैंने कहा ना, अच्छी तरह गौर करो। अगर दूसरे साल तक पहुंचने से पहले तुमने मेरी बात मान ली तो सारी जिंदगी ऐश करोगे, वरना किनारे पर पहुंचते ही गोली मार दी जाएगी। वो अरशे पर आए। साइमन द ग्रेट ने कुछ ऐसी तकरीर सुनाई थी कि वो गैर शौरी तौर पर बड़ी हद तक मुतासर हो गए थे। अब इनके सोचने का अंदाज ये था कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारे पांव तले कोई जमीन नहीं है, पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, बांग्लादेश वापस नहीं जा सकते और यहाँ दूसरे किनारे पहुँचते पहुँचते गोली मार दी जाएगी। फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। जब पाकिस्तान में इन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली तो फिर पाकिस्तान के लिए जान क्यों दें? हाँ, अगर हमें पांव तले जमीन मिल गई, ठिकाना मिल गया और हमने अपनी एक ताकत बना ली तो फिर अपनी जुबान पर वतन का नाम लाएंगे, वरना खुद को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। वतन की आगोश में हमें जगह न मिली कोई बात नहीं, मगर हम वतन को बदनाम नहीं करेंगे। लिहाजा आज से हम पाकिस्तानी नहीं है, अजनबी हैं। हमारा तल्लक किसी शहर, किसी सूबे, किसी मुल्क से नहीं है, क्योंकि कोई शहर
شہر، کوئی صوبہ، کوئی ملک ہمیں تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے سائمن دی گریٹ کی بات مان لی۔ دوسرے ساحل پر پہنچ کر انہیں دوسری زندگی مل گئی۔ فرانس کے شمال مغرب میں لی ہاروی کے علاقے کے ٹی سینٹر میں انہیں رہنے، کھانے پینے اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے کی سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ وہاں وہ دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے لگے۔ ایک دن بابر نے کہا، تم یہاں ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہتی ہو، میں دوسرے کمرے میں رہتا ہوں، کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ انہوں نے پروگرام بنایا اور شادی کرنے کے لیے پیرس پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑے ہوٹل میں اپنے لیے ایک کمرہ ریزرو کروایا۔ ان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے ٹی سینٹر کے 4 ساتھی بھی آئے تھے۔ ایک مسجد میں نکاح پڑھانے کے بعد جب وہ ہوٹل کی طرف واپس آ رہے تھے تو اچانک ان کی کار پر فائرنگ ہونے لگی۔ انہوں نے گاڑی جہاں روکی وہیں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا۔ سبھی گاڑی سے نکل کر چھپتے ہوئے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ اتنی دیر میں گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگ چکی تھی اور وہاں بابر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح بیٹھا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے بھی دوسروں کی طرح جدوجہد کی لیکن ذرا دیر ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگ میں جھلس گیا۔ جب وہ بچتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف جانے لگا تو دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ بابر کی ٹانگ پر گولی لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، پھر اس کے بازوؤں کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک گلی میں لے گئے۔ آمنہ اس گلی کے سرے پر فائرنگ کرنے کے لیے رک گئی تھی تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکیں۔ بابر کو کسی طرح اس طویل گلی سے گزار کر دوسرے سرے پر پہنچایا گیا۔ اس وقت تک آمنہ بھی آ گئی۔ ایک نے کہا، وہ دیکھو سامنے ڈاکٹر شیفرڈ کا کلینک ہے، بابر کو وہاں پہنچا دیا جائے، یہ بری طرح جھلس گیا ہے، چہرہ بھی جل گیا ہے، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے بعد میں پلاسٹک سرجری کی ضرورت پیش آئے، ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ آمنہ نے بابر کو سہارا دیتے ہوئے کہا، تم لوگ دشمنوں کو روکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اسے سہارا دے کر ڈاکٹر شیفرڈ کے کلینک میں لے آئی۔ وہاں اس نے بیان دیا کہ وہ پرامن شہری ہے، پتہ نہیں کن بدماشوں نے ان پر فائرنگ کی ہے۔ اگر اس زخمی کو پناہ نہ دی گئی اور چھپا کر نہ رکھا گیا تو دشمن اس کی جان لے لیں گے۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے کہا، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے کمرے کے سامنے خاص طور پر مسلح سپاہیوں کو رکھا جائے گا تاکہ بغیر اجازت کوئی اندر نہ جا سکے۔ آمنہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ سباتا ڈائری پڑھ رہی تھی اور میں سن رہا تھا، لیکن جس تسلسل سے میں بیان کر رہا ہوں ڈائری میں وہ تسلسل نہیں تھا۔ کہیں ورق سادہ تھے اور کہیں خاص واقعات لکھے ہوئے تھے۔ آخر میں بابر نے لکھا تھا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر ایک رات سے زیادہ گزاروں گا تو دوسری صبح زندہ نہ رہ سکوں گا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم پر فائرنگ کرنے والے ماسٹر کی کے آدمی تھے، ہماری ان سے ہمیشہ ٹھنی رہتی ہے۔ ماسٹر کی سے دشمنی کیوں ہے یہ اس میں نہیں لکھا تھا، بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ زندہ سلامت رہا تو اپنے کاغذات لینے کے لیے ڈاکٹر شیفرڈ کے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد ڈائری ختم ہو گئی تھی اور وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ ٹیلی پیتھی کے علم کے مطابق وہ ایسی جگہ جا چکا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ سباتا ڈائری پڑھنے کے دوران بار بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھتی رہی۔ اب میں اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا اور بڑی لگن سے وہ مجھے دیکھتی جاتی تھی۔ میں اسے بار بار ٹوکنے لگتا تھا، بھائی چپ کیوں ہو، آگے پڑھو۔ آخر میں اس نے کہا، آگے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف دیکھنے کے لیے تم ہو اور میں تمہیں ہی دیکھتی رہوں گی۔ ڈاکٹر نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا، میرا کام ختم ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر یہ تو بتاؤ میرے چہرے پر بابر کا میک اپ کرنے کب آ سکو گے؟ ابھی رات گزرنے دو، صبح تم ہی بتا دینا، میں چلا آؤں گا۔ اس کے جاتے ہی وہ میرے پاس آ گئی، بڑے پیار سے بولی، میں یہی چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں، تمہاری تصویر دیکھتی تھی اور سوچتی تھی جانے وہ دن کب آئے گا جب تم میرے روبرو ہوگے اور میں تمہیں دیکھتی رہوں گی، دیکھتی ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے بابر اور آمنہ کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنا تھا لیکن خیال خوانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنے شوق کی خاطر مجھے دیکھ رہی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر گئی۔ دن نکل آیا، دن کی روشنی بند دریچوں اور دروازوں سے گزر کر اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کاف کی شہزادی محو خواب تھی، خوابیدہ حسن اور زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں بستر سے اتر کر فون کے پاس آیا، پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں ڈاکٹر شیفرڈ بول رہا ہوں۔ میں نے بے چین ہو کر شہزادی کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، ڈاکٹر میں ابھی میک اپ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، شہزادے اسی لیے میں نے رات کو کہا تھا صحیح فیصلہ کرنا اور مجھے تمہارے فیصلے کا علم پہلے سے تھا۔ میرا مشورہ ہے کچھ روز کے لیے خیال خوانی چھوڑ دو، کسی کا دماغ نہ پڑو، بس شہزادی کافی ہے۔ دوسری طرف ریسیور رکھ دیا گیا۔ ادھر شہزادی سباتا نے نیند میں انگڑائی لی۔ میں
रिसीवर रखकर इसकी तरफ यूं लपका जैसे वो अंगड़ाई के लिए दोनों बाजू उठाते ही परवाज करने लगेगी। अगर मैंने इसे थाम न लिया तो हवा में उड़ेगी और हवा हो जाएगी। इसे कहते हैं असीर बेजंजीर, या ऐसा असीर जो कच्चे धागे से बंधा रहे और खुद को छुड़ा ना सके। मैं कहाँ तो सुबाता को इसी दिन वादी में भेजने वाला था और कहाँ 2 दिन गुजर गए। इसकी वजह यह भी है कि कोई खास मसरूफियत नहीं थी। आमना के मुतल्लक मालूम करना था तो जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल कर लेता। जिन पाकिस्तानियों के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात हासिल हो चुकी थी, इनके साथ आइंदा जो तरीका कार इख्तियार करना था इसके मुतल्लक फैसला करने का अभी वक्त नहीं था। जब रावी चैन लिख रहा था तो मैं भी लिख रहा हूँ। इंसान की जिंदगी में मोहब्बत और खुशियाँ मौसम की तरह नहीं आती। मौसम तो कुछ रोज रहते हैं तब जाते हैं। मोहब्बत और खुशियाँ तो ईद की तरह एक दिन के लिए आती हैं, दूसरे दिन चली जाती हैं। सुबाता फूल की तरह खिली हुई थी। जब मैंने कहा मैं कल पेरिस से चला जाऊंगा तो वो एकदम से मुरझा गई। मैंने इसके एहसासात पढ़े। इसे यूं लग रहा था जैसे मैं नहीं जाऊंगा, इसकी जान चली जाएगी। मैं मजबूर था। टेलीपैथी के जरिए मालूम कर चुका था कि आमना बाबर डॉक्टर शेफर्ड के पास पहुंचने वाली है और इससे बाबर का मुतालबा करने वाली है। इसने अपने तौर पर यह राय कायम की थी कि मास्टर की के आदमियों ने डॉक्टर शेफर्ड को किसी तरह मजबूर कर दिया है और वो अपनी जुबान नहीं खोल रहा है। इसी के क्लिनिक से बाबर को अगवा किया गया है, लिहाजा डॉक्टर को कुछ तो इसके मुतल्लक मालूम होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।